السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ جنرل باجوہ نیوٹرل رہیں گے اور امپورٹڈ حکومت کے جانے کا کوئی بندوبست نہیں کریں گے، نہ اس کو بھیجنے کے کسی عمل میں شامل ہوں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کے لیے پیدا کی جانے والی رکاوٹیں، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے ہوں، چاہے وہ مارچ کے ذریعے ہوں، ان کو ہٹانے کی جد و جہد جو ہے وہ شاید عملی طور پہ بظاہر جو بقول ان کے نہ بھی کچھ کریں تو بظاہر یعنی نہیں نظر آئے گا، وہ کبھی مانیں گے بھی نہیں اس بات کو کہ میں اس حکومت کی مدد کر رہا ہوں، لیکن جو لگ رہا ہے وہ چیزوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں وہ یہ اس سے ہٹ نہیں سکتے پیچھے۔ یہ بات جو ہے یہ پہلے یعنی کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اب ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی کسی معمولی لوکل پلاننگ منصوبہ ضرورت کے تحت عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا۔ یہ ایک بڑی واردات ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس میں ذریعہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب کو، خاص طور پہ وہ ذریعہ کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ممکن نہیں تھا۔ میں مصر میں تھا، شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا، یہ ضروری ہے بتایا جانا کہ میں مصر میں تھا اور مرسی صاحب کا میں مہمان تھا وہاں صدارتی، اور ان کے معیشت کے حوالے سے میں وہاں پہ بلایا گیا تھا، اور میرا جو سسٹم ہے ٹوسٹ آف اکانومی، جو اسلامک پہلا دنیا کا اسلامک مائکرو فائنانس سسٹم ہے پاورٹی ایلیویشن کا، وہ اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت تک حالات ان کے خراب ہو چکے تھے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ میری آمد کو بھی خفیہ رکھ رہے تھے۔ مجھے انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ کسی طرح کی آپ یہ پریس میں کوئی نہ دیں۔ میں اپنی ایمبیسی میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پریس میں دینا چاہتے، تو میں نے بتایا کہ گورنمنٹ یہاں مصر کی نہیں چاہتی کہ میں پریس پہ آؤں یا میری ایکٹیویٹیز جو حالانکہ وہ کیا تھی، کوئی کرمنل تو نہیں تھی، ایک اسلامک سسٹم کو لاگو کرنا تھا ان کے وہاں ساری ریسرچز وغیرہ کر کے، لیکن اس وقت وہ بڑے ڈرے سہمے ہوئے اور چھپ چھپا کے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فوج کے ذریعے ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور وہ جتنا ان کا منصوبہ تھا کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، مصر کو مصیبتوں میں سے نکال لے جائیں، معاشی طور پر مضبوط کریں، اور ایک خالص انصاف پر مبنی نظام وہاں پہ لے کے آئیں جو کہ اسلام سے لیا گیا ہونا تھا، اور ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کو ہوا بھی پچھلے ہی دنوں میں، وہ تو ہوا ہے ترکی کے خلاف، وہاں بھی آرمی کو، یعنی ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ کو امریکہ نظر آئے گا۔ امریکہ کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی آرمیز کے ساتھ اور ہائی آفیسرز کے ساتھ وہ جنگی مشقوں کے ذریعے، ان کو سپورٹ کے ذریعے پیسے ڈالر دے کے یا کوئی اسلحہ وغیرہ دے کے اس طرح کی سپورٹ کے ذریعے ریلیشنز بناتے ہیں، پھر اپنے ہاں ٹریننگز رکھتے ہیں، اور پھر ان کی پروموشنز میں اپنی رپورٹس یا اپنی کسی طرح کی بھی سفارشات جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور جنرل حمید گل کی آپ بات یاد کریں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو آرمی چیف کیوں نہیں لگایا گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے بات کی اس وقت کے صدر اسحاق صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا۔ یعنی امریکہ کا ہمیشہ اتنا اثر و رسوخ رہا ہے پاکستان میں کہ وہ جسے چاہتا ہے آرمی چیف ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے آرمی چیف نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس مفروضے کو ثبوت اور شواہد میں درست مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو اپائنٹمنٹ تھی ایز اے آرمی چیف، اگر امریکہ حق میں نہیں ہوگا تو اس نے مخالفت نہیں کی، یعنی یہ امریکہ کو نہ ناپسندیدہ تھے، نہ ان سے ان کو کوئی نقصان کا اندیشہ تھا، بلکہ کچھ نہ کچھ سہمت ہوں گے تبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی، یا ہو سکتا ہے کہا بھی ہو کہ جی آپ اپنی سفارش بھی کی ہو، یا کہا ہو کہ مجھے اعتراض نہیں۔ اب جب ایک ملک کا اس حد تک آپ کے ملک پر اثر و رسوخ ہے اور اختیار میں کہوں گا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے ایک مراسلہ آئے، اور وہ آئے بھی کسی بڑی مقتدر شخصیت، طاقتور شخصیت کو جو اس حکومت کو ہٹانے پر قدرت رکھتی ہو، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹا سکتی ہو، جو اس عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کو یقینی بنا سکتی ہو،
ورنہ تھریٹ، ورنہ نقصان، ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ایسی شخصیت کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو یا اس کو اس بات کا شاید اختیار نہ ہو یا مزاج نہ ہو، جو بھی ہو، بہرحال وہاں سے انکار نہیں ہونا تھا اس کو. اور اس کے بعد باقی عدالتیں اور نیچے والا نظام جو ہے وہ تو ہمارا کبھی آزاد ہوا ہی نہیں. سچی بات یہ، وہ تو طاقتور لوگ جو ہے وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہیں کان سے پکڑ لیں. باقی چیزیں تو حل ہونی تھی. تو اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب خود سے یہ چاہیں گے یا کوئی پریشر ان پہ ڈیولپ ہو جائے گا مارچ کا یا عوام کا پریشر تو کبھی لیا ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ نے. عوام کو تو وہ تو عوام کا کوئی کبھی لیا ہی نہیں ہے کبھی آج تک، کیونکہ عوام کبھی کچھ کر ہی نہیں پائی. جنرل مشرف صاحب کو بھی جب ہٹایا گیا تو پیچھے بڑی طاقتیں تھیں جو ادھر وکلاء کو موو کر چکی تھیں اور ادھر وہ جو لیگل ریفارمز ہوتی ہیں ان کے لیے فنڈز بھیجے جا رہے تھے باہر سے. تو یہ تو اس طرح وہ چلتے اتنا بڑا شطرنج بچھایا جاتا ہے، اتنے بڑے جال ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ہاں ابھی تک امریکہ نے اپنا سفیر نہیں بھیجا اور انہوں نے اب سخت لینگویج اختیار کر لی اور ان کے سینیٹر یا کانگریس مین یا ان کے ڈپلومیٹس بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ انڈیا نے ہمیں ووٹ نہیں دیا رشیا کے خلاف. انڈیا نے پابندیوں کے باوجود رشیا پر امریکہ نے پابندیاں لگائیں اور انڈیا نے جا کے وہاں سے تیل خرید لیا اور نہ صرف خریدا کروڈ آئل بلکہ ریفائن کر کے اب وہ آگے بیچ رہا ہے. اس کو تو بڑی منڈی مل گئی، روس کو تو کیا نقصان ہم پہنچا سکیں اتنی بڑی جو ہے وہ پابندیوں. امریکہ کی پابندیوں کے کھوکھلے ہونے کا جو انکشاف اور ایکسپوز ہونا اور پبلک ہونا ہے، یہ بھی تو ایک طرح سے بے عزتی. اور ایک جو بندہ تھانے دار ہوتا ہے نا، کوئی پتہ چل جائے کہ یہ تھانے دار کی فلاں آدمی نہیں مانتا تو وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے اس میں. تو یہ چائنا نے اور ایران اور انڈیا نے مل کے تو امریکہ کو پھسپھسا کر دیا. 100 ارب ڈالر رشیا کما رہا ہے پابندیوں کے باوجود اپنے تیل سے اور گیس سے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے کہ وہ عمران خان کے لیے ماحول سازگار بنائیں. اور جو امپورٹڈ حکومت ہے جو امریکہ کی، اب تو اور چیزیں کھلتی جا رہی ہیں نا، تو اس کی بجائے اب یہ اچھا چلیں اور دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم صاحب جس ملک میں بھی جاتے ہیں یا تو ان کو عزت نہیں ملتی وہاں یا واپس کر دیا جاتا ہے چین کی طرح. اور بلایا کن کو جاتا ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ جناب آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ سے معاہدے کریں گے. اور پہلے جیسے اس طرح مبینہ طور پر جو ہے سننے میں آتا بھی رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ گوادر میں چائنا کے جتنے منصوبے ہیں اس نے آرمی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، سویلین حکومت کے ساتھ نہیں کیے، کیونکہ ان کو پتہ یہ کوئی حکومت یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، ان کے معاہدوں کی ویلیو کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ تو 5 سال کبھی جمہوریت کوئی حکومت ٹکی نہیں، کوئی وزیر اعظم، تو اس کی کیا اہمیت ہونی ہے ان لوگوں کی. اور وہ جب چاہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ گرا دے، جس کو چاہے لے کے آ جائے، جس کو چاہے اس کو ٹیک دے دے، جس کو چاہے ٹیک کھینچ لے. تو یہ مذاق ہے نا. پاکستان ایسے کوئی ملک جو ہے نا وہ ایسے چیزا ہی بن گیا پوری دنیا میں اب پھر. تو یہ شغل ہے ان کے لیے. باقی سارا کچھ سیاست، الیکشن، بندوں کا مر جانا، مار کٹائی ہونی لوگوں کی، یہ اب مہنگائی سے عذاب آ جانے، یہ کچھ نہیں ہے بابا، کچھ نہیں ہے. اصل سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے، مائی باپ ہیں، یہ معافی ہے ان سے، ان کے آگے ان کو سلوٹ ہے. وہ جو چاہیں گے ہوگا. وہ چاہے انہوں نے چاہا تو 25 سال عمران جدوجہد کر کے پھٹڑ ہو گیا تھا، نہیں آ سکا. جب انہوں نے چاہا تو آ گیا. اور ابھی 3.5 سال محنت کر ادھر بھاگ، کرونا میں بڑا چیمپئن ہو گیا، انہوں نے ٹھا کر کے ٹھبی کرائی ہے. لیکن بری بات یہ ہے، اس میں خطرے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک ترقی کرنے لگتا ہے، جب بھی کوئی ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگتا ہے تو یہ بیساکھیاں کھینچ لیتا ہے امریکہ، اور کھینچتا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. اب ملک جو ہے اب آج کے حالات بتا رہے ہیں، آج کے حالات سب کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ملک جو ہے عمران خان اسٹیبل کر چکا تھا اور کرنے کی طرف جا رہا تھا، خود مختاری کی طرف، آزادی کی طرف، معاشی استحکام اور خوشحالی کی طرف. اس وقت ٹانگ کھینچنا جو ہے نا
وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا حکم ہماری ہر طرح کی حب الوطنی اور ہماری ہر طرح کی عوام دوستی پر بالا تر ہے۔ وہ جو جنرل غفور صاحب نے کہا تھا نا کہ کوئی آرمی چیف جو ہے وہ ملک اور عوام پر بالادستی اور اختیار نہیں ہوتا، آج جنرل غفور صاحب آپ کی بات جو ہے وہ بالکل غلط اور یعنی کہ مطلقاً وہ رد ہوتی نظر آتی ہے کہ کون سا ملک اور کون سی عوام اور بالادستی تو جن کی ہے وہ رہتی ہے۔ اسی لیے اب جو عمران خان کی جو سوچ ہے کہ عوامی جد و جہد اب یہ کامیاب ہوگی، اس وقت ہوگی جب یہ امپورٹڈ حکومت اپنا جو ایجنڈا لے کر آئی ہے اس پورے ایجنڈے پر کام کر چکے گی۔ اور میں عمران خان صاحب کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر ان کو یہ کام کرنے پڑتے، اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑتا، انڈیا کے ساتھ کشمیریوں کو نظر انداز کر کے ظلم و ستم کو پیچھے رکھ کے صلح کرنی پڑتی، اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ذلیل ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑتا، عمران خان نے تو یہ کرنا نہیں تھا۔ یا اگر مجبوراً کرنا پڑتا، جس طرح مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا، جس طرح مجبوراً وزیر بدلنے پڑے، جس طرح مجبوراً اسٹیٹ بینک پاکستان اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حوالے کا اٹانومس کرنا پڑا، جو مجبوراً کرنے پڑے ہیں اتنے کام، وہ جو ہیں وہ کم از کم وہ عمران خان ان سے بچ گئے۔ تو اس لیے یہ مقبولیت بھی اسی لیے عوام میں مل رہی ہے عمران خان کو کہ اللہ نے اس کو بال بچا لیا، اس کی عزت رکھ لی ہے۔ لیکن میں بطور ایک شاعر، بطور ایک تجزیہ کار، چھوٹا موٹا ایک آدمی، میں اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں جو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کہ آپ جو ہے وہ محنت کریں، جد و جہد کریں، جہاد کریں، اور جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دے کے اپنی دین کی حفاظت کی اور انسانی حقوق کا سر بلند کیا، جد و جہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس لیے جد و جہد تو کرتے رہنا، اور جتنی منظم ہوتی جائے گی جد و جہد، آخری آزادی ہمیں پھر ملے گی، اور وہ آخری آزادی ہوگی جب ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہم آزاد ہوں گے۔ اب آپ امریکہ کو بھی چھوڑیں، حقیقی آزادی امریکہ سے نہیں، معاشی آزادی میں ہے۔ حقیقی آزادی امریکہ، یورپ، ان ملکوں سے نہیں بلکہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کا نام ہے۔ بہت شکریہ۔ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لائک شیئر کریں، اور چینل کو کر لیں، آپ کی محبت ہے، ذرا سبسکرائب اس کو کر لیا کریں۔